السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی ابناء الحسین و اولاد الحسین و اجداء الحسین و انصار الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا بلند آپ اہل بیت کو مانتے ہیں اتنی بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ معزز سامعین اکرام، آج بڑی زور و شور کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں بنو امیہ کی جتنے بھی ناجائز مولوی ہیں، جتنے بھی یہ معاویہ زادے ہیں، جتنے بھی مولوی ہیں، آج ہر جگہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ارے علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے تو علی کی باپ کی فکر نہ کر، تو اپنے باپ کی سوچ، تیرے باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ابھی ایک آصف اشرف حرامی، اس نے ایک ہفتے پہلے کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کا چوتھا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ تو ٹھیک ہے، تیرے نزدیک علی کا چوتھا نمبر ہے، تو پہلے اب تو مجھے یہ بتا کہ تیرے پہلے خلیفے کے باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ علی کی باپ کے بارے میں بعد میں بات کرنا، پہلے تو بتا ابو بکر کے باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو بتا عمر کے باپ خطاب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو بتا عثمان کے باپ عفان نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو بتا کس نے کلمہ پڑھا؟ کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پہلے تو اپنے باپ دادا کے بارے میں سوچ، علی کی باپ کی فکر نہ کر کہ علی کی باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ارے کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر ہو، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر ہو۔ میں یہاں پر صرف ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے گھر میں آپ مسلمان ہیں، کافی لوگ مجھے سن رہے ہیں، اس میں سے جو مسلمان ہیں مجھے یہ بتائے، اس کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا ماں باپ یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو تبھی مسلمان ہوگے، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ بچپنے کے عالم میں گزر رہا ہے، بچہ جوان ہو گیا، کسی نے کہا کس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ کلمہ نہیں پڑھا، یہ کافر نہیں۔ کیوں؟ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر ہو۔ تو اب میں بتاؤں کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے، کیونکہ پہلے تھے کافر۔ کلمہ پڑھا ہے حضرت ابو بکر نے، پہلے تھے کافر۔ کلمہ پڑھا ہے عمر ابن خطاب نے، پہلے تھے کافر۔ کلمہ پڑھا ہے عثمان بن عفان نے، پہلے تھے کافر۔ کلمہ پڑھا ہے تیرا باپ معاویہ نے، کیونکہ پہلے تھا کافر۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر ہو۔ ابو طالب کی کفریت ثابت کر کے دکھاؤ، چیلنج ہے، کوئی بھی کفریت ثابت کر کے دکھاؤ۔ کوئی ایک آ جائے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کفریت کو کوئی ثابت کر کے دکھائے، کوئی ثابت نہیں کر پائے گا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان، عظمت، صرف اتنا دیکھو۔ میں قرآن کی ایک
آیت سے حوالہ دوں گا، اس کے بعد میں ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، بس 5 سے 10 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اب ذرا دیکھیں سورہ مریم، پورا ڈیٹیل موجود ہے جناب مریم کے لیے۔ جناب مریم کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے منت مانگی، جناب مریم کی ماں نے منت مانگی کہ اللہ بیٹا دے، بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب بیٹا کی جگہ پہ بیٹی آئی، کون؟ جناب مریم آئی ہیں۔ مریم کی ماں نے منت مانگی، مریم کی ماں نے منت مانگی۔ اب منت مانگنا اگر بدعت ہوتا تو مریم کی ماں بدعت نہ مانگتی، مریم کی ماں منت نہ مانگتی۔ اگر منت مانگنا بدعت ہوتا تو مریم کی ماں ہرگز منت نہ مانگتی۔ اب منت مانگا گیا، بیٹا کی جگہ پہ اللہ نے بیٹیاں دی۔ اب وعدہ پورا کرنا تھا زکریا کو، جناب زکریا نے آئے بیت المقدس کے قریب، جناب زکریا ایک جگہ پہ جناب مریم کو اندر رکھ دیے، تالا باہر سے بند کر دیا، تالا باہر سے بند کر کے آ گئے پھر شام کو گھر پہنچے ہیں۔ جیسے گھر پہنچے ہیں فکر ہوئی مریم کی کہ مریم کو میں گھر پہ مریم کو میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، مریم بھوکی ہوگی، مریم پیاسی ہوگی، مریم کو بھوک لگی ہوگی، وہاں جا کوئی نہیں سکتا ہے اور وہاں میرے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جلدی سے آئے، گھر پر آنے کے بعد روٹیاں لی، روٹیاں لینے کے بعد سالن لیے، سالن لینے کے بعد پانی لیے، پانی لے کر چل دیے۔ جیسے ہی چلتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کو کھولتے ہیں، اندر کیا دیکھتے ہیں جناب زکریا؟ اندر دیکھتے ہیں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، بن موسم کے پھل موجود ہیں، طرح طرح کے پھل موجود ہیں۔ جناب زکریا نے کہا اے مریم یہ آیا کہاں سے؟ مریم نے کہا جس کی کنیز ہوں اسی نے بھیجا ہے، جس کی کنیز ہوں اسی نے بھیجا ہے، یہ آیا وہاں سے ہے۔ زکریا نے کہا میرے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا ہے، اے خدا اس کی ذمہ داری تو میرے ذمہ داری میں تھی، یہ میرے ذمہ داری میں تھی، کھانا کھلانا تھا مجھے اور کھانا تو نے وہاں سے بھیجا، کھانا تو نے وہاں سے بھیجا۔ اے اللہ تو نے وہاں سے کھانا کیوں بھیجا؟ میرے ذمے میں تھا، میں یہاں پہ کھانا کھلاتا۔ آواز قدرت آئی، آواز آئی اے زکریا خاموش ہو جا، اے زکریا چپ ہو جا، اے زکریا تو جاتا، تو کما کر لاتا، تو اپنے گھر پر جاتا، تیری بیوی بناتی، تو اسی کھانے کو لے کر آتا، تو مریم کو کھلاتا، جیسے ہی تو میری کنیز مریم کو کھلاتا، جیسے ہی تو مریم کو کھلاتا مریم کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی۔ اے میرے رب مریم کی عصمت کیسے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ میں تو نبی ہوں۔ اللہ نے کہا تو نبی ہے، وہ بطول ہے، تو نبی ہے، وہ بطول ہے، اور اے زکریا تو نبی ہے، تو معصوم ہے، تیری بیوی تو معصومہ نہیں ہے، تیری بیوی تو معصومہ نہیں ہے۔ اے زکریا تیری بیوی بناتی کھانا، تو اپنے گھر پر لے کر جاتا، خرید کر تو لے کر جاتا، تیری اپنی بیوی کو دیتا، تیری بیوی بناتی، تیری بیوی پکاتی، تو اسی بیوی کے پکے ہوئے کھانے کو تو لے کر آتا، تو مریم کو کھلاتا۔ جیسے ہی مریم وہ کھانا کھاتی مریم کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی، مریم کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی، مریم کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی۔ وہ مریم ہے، وہ بطول ہے، وہ مریم ہے، بطول ہے، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی زوجہ یعنی غیر معصوم، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلا نہیں سکتی ہے بطول کو، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلا نہیں سکتی ہے بطول کو۔ ارے قربان جاؤ سرکار ابو طالب پر، 17 سال تک سرکار ابو طالب کھلاتے رہے اور سرکار ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد بناتی رہی، فاطمہ بنت اسد پکاتی رہی، فاطمہ بنت اسد بناتی رہی۔ آج جو ہے جتنے بھی معاویہ زادے ہیں، جتنے بھی یہ بنو امیہ کی ناجائز اولادیں ہیں، آج سب بھوک رہے ہیں کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے علی کے باپ کے بارے میں بات چھوڑ، پہلے تو اپنے باپ کے بارے میں بتا، تیرے باپ معاویہ نے کب کلمہ پڑھا؟ پہلے تو اپنے باپ کے بارے میں بتا، تو علی کے باپ کے بارے میں بعد میں ذکر کرنا۔ علی کون ہے؟ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ علی کون ہے؟ علی کے بابا کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو 20واں پارہ سورہ قصص، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ لکھا ہے کہ جناب موسیٰ 3 دن کے تھے، فرعون نے کہا کہ دائیوں کو بلایا جائے اور اسے دودھ پلایا جائے۔ 70 دائیوں کو بلایا گیا، 70 دائیاں ہیں، اور میں بات پہلے قرآن کی کرتا ہوں،
میں بات پہلے قرآن کی آیت سے کرتا ہوں. میں قرآن کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں ہوں وارثی. میں قرآن کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں ہوں وارثی. اور سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں سنا سنا سنا، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میری دادی جان سے ملا ہے، شہزادی کائنات سے ملا ہے. اور شہزادی کائنات نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ پہلے قرآن کی آیت پیش کیا جائے. کیونکہ بی بی جب دربار میں گئی ہیں تو دربار میں جانے کے بعد بی بی نے حدیث نہیں پڑھی ہے، بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. وہ پڑھتا رہا، حدیث پڑھتا رہا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، انبیاء کا کوئی وارث نہیں. بی بی کہتی تھی لے اس آیت کو دیکھ، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وہ کہتا رہا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، انبیاء کا کوئی وارث نہیں. ادھر بی بی نے دوسری آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ بی بی نے 40 آیتیں پڑھ ڈالی. وہ صرف ایک ہی حدیث پڑھتا رہا. بی بی 40 آیتیں بدل بدل کے پڑھتی رہی. جب 40 آیتوں کو جب سنتا ہے، سننے کے بعد حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا اے بی بی ہم تو حدیث کی بات کر رہے ہیں، ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیت کیوں پڑھ رہی ہیں، آپ قرآن کی آیت کیوں پڑھ رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تم ہی لوگ ہو نا جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جب میرے بابا نے کہا قلم لاؤ تو وہ تم ہی لوگ ہو نا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، تو میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. تو سورہ قصص دیکھیں، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون نے کہا دائیوں کو بلایا جائے. دائیاں آئیں، 70 دائیاں آئیں، ایک ایک کر کے سب نے دودھ پلانا چاہا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا. موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا. موسیٰ ہیں کتنے دن کے؟ 3 دن کے. کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کہ قرآن میں اللہ نے کہا انما المشرکون نجس. جو مشرک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نجس. مشرک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نجس. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانتے تھے یہ مشرکہ عورت ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. موسیٰ 3 دن کے ہیں، موسیٰ کے اوپر شریعت لاگو ہو گئی ہے. موسیٰ 3 دن کے ہیں، موسیٰ سمجھ رہے ہیں، موسیٰ جان رہے ہیں یہ سب مشرکہ ہیں، یہ سب مشرکہ ہیں. موسیٰ جان رہے ہیں، موسیٰ 3 دن کے ہیں، موسیٰ جان رہے ہیں یہ دائیا ہیں مشرکہ، میں ان کا دودھ نہیں پی سکتا، یہ ہیں ناپاک، یہ ہیں ناپاک. موسیٰ کے جو نبی ہیں محمد مصطفیٰ 17 سال تک ابو طالب کے گھر میں پلتے رہے، 17 سال تک ابو طالب کا کھانا کھاتے رہے، 17 سال تک ابو طالب کا کپڑا پہنتے رہے، 17 سال تک ابو طالب کے ساتھ ہر جگہ جاتے رہے. وہ موسیٰ ہیں 3 دن کے ہیں، پہچان گئے یہ مشرکہ ہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، موسیٰ کے بھی نبی ہیں. کیا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابو طالب کافر ہوں گے، میں ان کا کھانا کیوں کھا رہا ہوں؟ وہ تو موسیٰ ہیں، انہیں علم ہے، مصطفیٰ کو علم نہیں. وارے مولوی تیری سوچ پہ لانا، تیری سوچ پہ لانا. اب وہاں 3 دن کے موسیٰ ہیں، موسیٰ نے دودھ نہیں پیا کیونکہ مشرکہ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے نجس، وہ ہوتی ہے نجس. اگر ابو طالب کافر تھے تو 17 سال تک میرے مصطفیٰ نے ابو طالب کا کھانا کھایا، ابو طالب کا کھانا کھایا، ابو طالب کے ہاتھوں سے کھایا، ابو طالب کے کاندھوں پر مصطفیٰ نے ہر جگہ سیر کی. ابو طالب اگر کافر، مولوی کہتا ہے بنو امیہ کے جتنے ہیں سب یہی بات کو کہتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، ابو طالب کافر. حدیث، ہاں حدیث ہے ابو ہریرہ کی، ٹھیک ہے. ابو طالب اگر کافر تیرے نزدیک، تو میں ایک چیز کہوں گا، سنت پہ بہت عمل کرتے ہو نا. ایک ہے کمینہ الیاس یزیدی پاکستان کا، الیاس یزیدی ناصبی، وہ اس کا چہرہ دیکھ لو، قسم خدا کی ایسا چہرہ ہے میں کیا بتاؤں. خود ہی چہرہ دیکھ کر جو ہے اس پر لعنت کرو گے، اس کا چہرہ کیسا ہے خود ہی لعنت کرو گے. اس مردود کے چہرے کو دیکھ لینا سرچ مار کر، کس طرح کا چہرہ ہے کمینے کا. ذرا دیکھیں سرکار ابو طالب پر یہی لوگ بھوک رہے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا اگر ابو طالب تھے کافر تو اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنے بچوں کا نکاح مولوی سے نہ پڑھانا، کسی عالم کو بلا کر نہ لانا کہ عالم صاحب کل نکاح پڑھائیے، نہ لانا. میں ایک صلاح دیتا
سنت پہ عمل کرنا، بہت سنت پہ عمل کرواتے ہو نا، مسواک جیب میں لے کر ٹہلتے ہیں، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، تو ایک نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، میں یاد دلا دیتا ہوں، اس پر بھی عمل کرو، اس سنت کو بھی فالو کرو۔ وہ سنت ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں، ان لوگوں کو، دعوت مروانی والے کو میں بتاتا ہوں، الیاس ناصبی حرامی کو میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک سنت ہے کیا۔ ذرا دیکھیں، نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اگر ابو طالب کافر تو نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ ایک کافر نے پڑھایا۔ اب تم اپنے بچوں کا نکاح کسی مولوی سے نہ پڑھانا، بلکہ ایک پنڈت جی کو بلانا اور پنڈت جی سے نکاح پڑھوا لینا، کیونکہ کافروں سے نکاح پڑھوانا میرے مصطفیٰ کی سنت، کافروں سے نکاح پڑھوانا میرے مصطفیٰ کی سنت۔ تو جاؤ کافروں سے نکاح پڑھواؤ، کیونکہ مصطفیٰ کا نکاح کافر نے پڑھایا۔ ارے کیسی بات کرتے ہیں جناب، آپ عالم دین ہو کر جو ہے شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کا نکاح جو ہے کافر، ایک جو ہے کافر سے پڑھوا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا مولوی شرم تو کر، شرم تو کر، جس کا کلمہ پڑھ کر، جس کے نام لے کر تو مسلمان ہوا، تو اس کا نکاح جس نے پڑھایا، وہ کافر، اور تیرا نکاح کوئی اگر پڑھا دے، کوئی اگر پنڈت اگر پڑھا دے، تو تیرے نزدیک کیا ہوگا؟ وہ تو بڑا کیوں رہا ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے علی کے بابا کو ٹارگٹ کیوں بنایا ٹارگٹ؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ابو بکر کے باپ قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ حضرت عمر کے باپ خطاب نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ نہیں، صرف علی کے بابا۔ کیوں؟ ان کو دشمنی ابو بکر سے نہیں، ان کو دشمنی عمر سے نہیں، ان کو دشمنی عثمان سے نہیں، ان کو دشمنی ہے علی سے، کیونکہ علی نے بڑے بڑوں کو مارا ہے، علی نے ان کے بڑے بڑوں کو مارا ہے، اسی لیے دشمنی ہے علی سے۔ اسی لیے انہوں نے ٹارگٹ صرف علی کے بابا کا بنایا، کیونکہ علی نے بڑے بڑوں کو مانا ہے۔ اور ذرا دیکھیں ابو طالب ہے کیا، ابو طالب کی ذات کیا ہے؟ پورے مکے میں جب آتے تھے لوگ لڑنے کے لیے تو اپنے باپ کا نام بتاتے تھے، باپ کے نام سے پہچان ہوتی تھی، کتنا بہادر ہے، باپ کا نام لیا جاتا تھا۔ کوئی بھی شخص آتا تھا کہتا تھا میں فلاں کا بیٹا ہوں، 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 میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ قربان جاؤ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر، قربان جاؤ جناب عمران علیہ السلام کی ذات پر۔ مولا کائنات جتنے بھی جنگ میں گئے ہیں، میرے مولا جتنے بھی جنگ میں گئے ہیں، ہر جنگ میں جانے کے بعد میرے مولا نے کسی جنگ میں یہ نہیں کہا میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ میرے مولا نے کسی جنگ میں یہ نہیں کہا میں علی ہوں، میرے مولا نے ہر جگہ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 2 کو پالا ہے، سرکار ابو طالب نے 2 کو پالا۔ اب ذرا دیکھیں، جس کو یہ صحابہ کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیا جائے نا، اس نے کتنے کو پالا؟ اس نے بھی 2 کو پالا۔ سفیان نے 2 کو پالا۔ یہ کہہ لیا جائے یزید کے دادا نے 2 کو پالا، حسین کے دادا نے 2 کو پالا، یزید کے دادا نے 2 کو پالا، حسین کے دادا نے 2 کو پالا، یزید کے دادا نے جسے 2 کو پالا، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ حسین کے دادا نے جسے 2 کو پالا، ایک مصطفیٰ، ایک علی، ایک نبیوں کا امام، ایک ولیوں کا امام، ایک نبیوں کا امام، ایک ولیوں کا امام۔ سلام ہو حسین کے دادا پر، سلام ہو حسن کے دادا پر، سلام ہو علی کے بابا پر، سلام ہو سرکار ابو طالب علیہ السلام پر۔ السلام علیکم یا محسن اسلام سرکار ابو طالب علیہ السلام، آپ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ ابو طالب علیہ السلام کی شان دیکھیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ آج مولوی بھوک رہا ہے کلمہ نہیں پڑھے، کلمہ نہیں پڑھے، کلمہ نہیں پڑھے۔ ارے حدیث ہے کلمہ نہیں پڑھے ہیں۔ کون؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ ابو ہریرہ جو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے وفات کے وقت تھے کافر، اس ابو ہریرہ کی بات کرتے ہیں جو
سرکار ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت جو تھا کافر، کوئی مائی کلال اگر ثابت کر دے کہ ابو ہریرہ کلمہ پڑھے تھے اس وقت، ابو ہریرہ ایمان لائے تھے، ابو ہریرہ صحابی تھے، میں اس کا غلام بن جاؤں گا، جو کہے گا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کوئی مائی کلال ثابت کر دے، کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ تو حدیث ہے کس کی؟ ٹھیک ہے، کیا کہا گیا؟ کان میں کہا گیا چچا کلمہ پڑھ لو، تو ٹھیک ہے، کان والی بات یاد ہے جو میدان میں غدیر کی چوک میں میرے مصطفیٰ نے علی کی بازو کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ حدیث تجھ کو یاد نہیں ہے؟ وہ حدیث تو بھول گیا، کان والی بات یاد ہے؟ چل ایک حدیث مجھ سے بھی سن۔ جو لوگ بھوگ رہے ہیں آج بنو امیہ کی ناجائز اولادیں، جتنے بھی معاویہ کے بھانجے ہیں، بھانجے زادے جتنے ہیں، تو ذرا دیکھو۔ اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، مدارج النبوہ، کتاب اٹھا کر دیکھ لو۔ میں تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر کوئی دلائل دینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے میں یہاں پہ صرف بتا رہا ہوں، ورنہ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی تو صرف فضائل ہیں۔ صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں فضائل پڑھتا ہوں کہ ابو طالب ہیں کون، ابو طالب کی ذات کو بتاتا ہوں۔ ذرا دیکھیں، مدارج النبوہ جلد دوم، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آج جتنے سب مانتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو، آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، مدارج النبوہ جلد دوم، پیج نمبر 72، صفحہ نمبر 72 اور 73، دو دیکھیں، ایک حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ بھی حدیث لکھی ہے ابو ہریرہ والی کہ کلمہ نہیں پڑھا، ایک حدیث اور بھی لکھی ہوئی ہے، وہ حدیث یہ ہے صفحہ نمبر 73 پہ، جب آپ سب سے نیچے سے اوپر کی 3 لائن، سب سے نیچے کی جو 3 لائن ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، راوی ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی روایت کرنے والا ہو، جب کوئی راوی ہو نا، تو اس کے دیکھا جاتا ہے، اس کے باپ دادا کو دیکھا جاتا ہے، اس کے شجرے کو دیکھا جاتا ہے کہ شجرہ کتنا پاک ہے۔ شجرہ جس کا پاک ہوتا ہے اسی حدیث کو لی جاتی ہے، اسی حدیث کو لی جاتی ہے۔ اب ابو ہریرہ کو دیکھ لیے، ابو ہریرہ کب ایمان لائے؟ 7 ہجری کی بات۔ ابو ہریرہ کے باپ کافر، ابو ہریرہ کے دادا کافر، ابو ہریرہ کے نانا کافر، یہ سب تھے کافر، اس کی حدیث مان لیے۔ اب ایک حدیث اور لکھی ہے، وہ مولویوں کی نظروں میں وہ حدیثیں نہیں آ رہی ہیں، مولوی اندھے ہو گئے، مولویوں کو وہ حدیثیں دکھائی نہیں دے رہے جو آج ابو طالب پر بھوگ رہے ہیں کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیا وہ اندھے ہو گئے، اس حدیث کو نہیں دیکھ پا رہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، شجرہ دیکھیں پہلے کتنا پاک، باپ کا نام عبد المطلب، بنو ہاشم سے، بنو قریش، اولاد ابراہیم، اولاد اسماعیل ہیں، اتنا پاک شجرہ، اتنا پاک شجرہ، ان سے حدیث ہے۔ اس حدیث کو ان ظالموں نے چھوڑ دیا، ان کمینوں نے چھوڑ دیا، ان معاویہ زادوں نے چھوڑ دیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب آتے ہیں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آتے ہیں، اے میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ، جو آپ میرے بھائی کی زبان سے سننا چاہتے تھے، جو کلمہ آپ سننا چاہتے تھے، با خدا میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ با خدا، یہاں قسم بھی کھا رہے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب، با خدا میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، با خدا میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب یہ حدیث تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ حدیث کو چھوڑو جناب، میں بتاتا ہوں جناب ابو طالب ہیں کون۔ میرے ہی مدرسے کے کچھ لوگ، کافی لوگ ہیں میرے ساتھ جو پڑھے ہوئے ہیں، وہ کہنے لگے، ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کفر ثابت کرو، میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ، ایک حدیث تو سب لوگ سنے ہیں نا، سب کو بتائی جاتی ہے، ہاں وہ کون سی حدیث؟ وہ حدیث یہ ہے، طالبی علم جب علم حاصل کرنے کی نیت سے، جب وہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے، اپنے گھر سے جب وہ نکلتا ہے، تو فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اس کے قدم کے نیچے،
طالب علم کے قدم کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ میں نے کئی اس حدیث کو سنا ہے نا، ہاں کہا ہاں یہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا ہے یہ طالب علم علم حاصل کرنے کی نیت سے جب نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اب ذرا دیکھ جناب عمران کی فضیلت کو دیکھ، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی فضائل کو دیکھ۔ اب میں فضائل بتاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بتا۔ میں نے کہا طالب علم فرشتے جن کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھاتے ہیں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جس کی جوتیوں کو صاف کرے اسے استاد کہتے ہیں۔ استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم جس کی تعظیم کرے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ جس کی تعظیم کرے اسے راوی کہتے ہیں۔ راوی جس کی تعظیم کرے اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ تبع تابعی جس کی تعظیم کرے اسے تابعی کہتے ہیں۔ تابعی جس کی تعظیم کرے اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی جس کی تعظیم کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ 1.25 انبیاء جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس کی تعظیم کے لیے اٹھ جائیں، انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا جن کی جوتی کو صاف کریں انہیں علی کہتے ہیں۔ اور علی جسے جھک کر سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔